نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق اللہ العلی العظیم. وآمنوا اور ایمان لاؤ بما انزلت اس کلام پر جو میں نے اتارا، مصدقا اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ اول کافر بہ اس کا پہلی مرتبہ انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول، وإیایا فاتقون اور خاص مجھی سے ڈرتے رہو. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو مخاطب فرما کر اپنے انعامات یاد کرنے کا حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اوفوا بعہدی کہ میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں سے جو میثاق اور عہد لیا تھا، اس میثاق اور عہد کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر ان کے دور اور ان کی زندگی میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان کی پر بھی ایمان لانا ہے. اب اس آیت کریمہ کے اندر صراحت کے ساتھ اس قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت پر ایمان لانے کا حکم ارشاد ہوا ہے. فرمایا کہ وآمنوا اور ایمان لاؤ بما انزلت اس کلام پر جو میں نے اتارا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تمہارا تورات کی پر اس وجہ سے ایمان ہے کہ وہ اللہ نے اتاری ہے، اس قرآن مجید کی پر بھی ایمان ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ نے اتارا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہارے پاس تورات کتاب ہے یا عیسائیوں کے پاس انجیل ہے یا اللہ کے پیغمبروں کے واسطے سے ملے ہوئے اور احکام ہیں، تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید ان احکام کی تصدیق کرنے والا ہے. انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے ہیں تو وہ جو انسانیت کی رہنمائی فرماتے ہیں تو عام طور پر وہ رہنمائی 3 شعبوں میں ہوتی ہے. ایک شعبہ ہوتا ہے عقائد کا، نظریات کا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، پیغمبروں کی رسالت اور قیامت کی پر ایمان لانے سے متعلق وہ دعوت دیتے ہیں. اور دوسرا شعبہ ہوتا ہے اخلاقیات کا کہ جس کے اندر وہ سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت و دیانت کو ملحوظ رکھنے اور دوسروں پر ظلم و ستم نہ کرنے، اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں. اور تیسرا شعبہ اعمال کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے ہیں، مثلا نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، صدقہ خیرات کا حکم ہے وغیرہ. تو انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات عقائد اور اخلاقیات سے متعلق ہیں یہ تعلیمات تقریباً یکساں ہیں، ان کے اندر کوئی فرق اور کوئی واضح نمایاں امتیاز نہیں ہے. اور جو احکام کے اندر جو فرق ہے وہ احکام کے اعتبار سے فرق سو اوقات اس لیے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص زمانے میں اپنا کوئی حکم نازل فرماتے ہیں اور بعد کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی پر اونٹ کی چربی کو حرام کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کو حلال کر دیا گیا. اسی طریقے سے پہلی امتوں کے اندر تعظیمی سجدہ کرنا حرام تھا، حلال تھا، جائز تھا، اور اس امت کے اندر تعظیمی سجدہ کو منع کر دیا گیا. اسی طریقے سے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کا لینا درست نہیں تھا، امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. تو یہ جو احکام منسوخ ہو گئے ہیں تو یہ اس وقت جب وہ زمانہ چل رہا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احکام تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے تو اب دوسرے احکام اللہ ہی کے احکام ہیں. تو اس لیے قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے،
یعنی عقائد اور نظریات اور اخلاقیات کی پوری تصدیق کرنے والا ہے، وہی احکام قرآن مجید بھی دیتا ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں نازل فرمائے۔ اور جہاں تک احکام کا تعلق ہے یا عملی زندگی کا تعلق ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بھی دیے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان احکام کو بدل کر اب یہ احکام نازل فرمائے ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی قرآن مجید ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان لانا، اور ایمان لانا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پہلی کتابوں پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر۔ تو ہمارے لیے بھی پہلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم پہلی کتابوں میں سے کسی کتاب کا بھی انکار کر دیں کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی علیاذ باللہ، تو اسلام سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کی صداقت اور حقانیت کی پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ اور رہ گئی وہ باتیں کہ جو تورات اور انجیل کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر لی ہیں، تو وہ اپنی طرف سے شامل کردہ جو باتیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ان کی پر ہمارے لیے ایمان لانا بھی ضروری نہیں ہے، اور قرآن مجید ان کی تصدیق بھی نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید کے اندر جا بجا اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی ہے اور اپنی کتابوں کے اندر احکام کو بدل ڈالا ہے اور احکام کو چھپایا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ سے اور احادیث سے ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو کتابوں کے اندر شامل کیا ہے تو وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور قرآن مجید اس کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید اس کی وضاحت بیان کرتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو اس کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں برحق ہیں اور جو پیغمبر برحق کی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، قرآن مجید ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اس کلام پر کہ جو کلام میں نے نازل کیا ہے اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی علاوہ اس کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اس کے علاوہ یہ کلام پاک اس کی بھی تو تصدیق کرتا ہے، تمہارے پیغمبروں کو بھی سچا کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر کہتا ہے، اور تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کتابوں کی بھی تو قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ ان کی پر ایمان لانے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قرآن مجید کی پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا کہ تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کے منکر بن جاؤ اور تمہارے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انکار کرنے والے بن جائیں اور تم کافروں کے مقتدا شمار ہو جاؤ اور کافروں کے لیے تم رہبر بن جاؤ۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس چونکہ آسمانی مذاہب کی تعلیمات تھیں، تو اس لیے باقی جو دوسرے لوگ تھے، یہ خاص طور پر جو قریش والے تھے کہ جو امی تھے، ان پڑھ تھے، اور اسی طریقے سے اوس اور خزرج والے کہ جن کے پاس کوئی آسمانی تعلیمات نہیں تھیں، ان کی نظریں اہل کتاب اور خصوصاً اہل کتاب کے علماء کی طرف تھیں کہ دیکھیں یہ جو پیغمبر تشریف لائے ہیں تو پیغمبر کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، یہ ان کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو چونکہ وہ ان کو دیکھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے منکر بن جاؤ اور تمہارا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی منکر ہو جائیں اور تم اس کے اندر انکار کرنے والوں کے اندر مقتدا بن جاؤ۔ فرمایا کہ تم اول کافر نہ بنو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے نمبر کے کافر بن جاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم کفر کرو گے تو تمہارے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی کفر کریں گے اور تم کو کافروں کے مقتدا اور پیشوا بنو گے۔ ورنہ اس سے پہلے یہ چونکہ یہ صورت تو مدنی ہے اور ان کا زیادہ تر ٹھکانہ بھی مدینہ کے اندر تھا، تو اس قرآن مجید کی پہلی تکذیب جو ہے نا کافر اور مشرکین مکہ کر چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پہلی مرتبہ نہیں مان رہے، بلکہ پہلے اس کی تکذیب کئی کافروں نے کی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ تم اگر کرو گے تو پھر تمہارا ایک مرتبہ اونچا ہو جائے گا اور تم مقتدا شمار ہو گے کافروں کے۔ تو فرمایا کہ ایسے کافر نہ بنو۔ اسی کے تحت میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ کی بنیاد ڈالنے والا جو شخص ہوتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ ساروں کا گناہ جو ہے نا اس کے کھاتے کے اندر جاتا ہے کہ جس نے اس گناہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنے انسان بھی قتل ہوں گے ان سارے انسانوں میں قتل کرنے والے کو تو گناہ ہو گئی، لیکن اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا کہ جس نے دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلا انسانی قتل کیا تھا اور سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالی تھی۔ اسی طریقے سے بعض خاندانوں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر بری رسموں کا رواج ڈالا جاتا ہے، تو جو آدمی رواج ڈالنے والا ہوتا ہے کہ جو اس رسم کو رائج کرنے والا ہوتا ہے
اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ جتنے بھی اس رسم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان ساروں کا گناہ اس کے کھاتے کے اندر جائے گا کہ جس نے اس بری رسم کو اور برے رواج کو، بری ریت کو جو ہے نا اس معاشرے کے اندر یا اس علاقے کے اندر رائج کیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کا پیش خیمہ نہ بنے، گناہ کا قائد نہ بنے، بلکہ نیکی کا قائد بننے کی کوشش کرے، کیونکہ بعد میں جتنے لوگ نیکی کریں گے اس کی دیکھا دیکھی ان کا نامہ اعمال کے اندر اس کے اندر بھی ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ولا تکونوا اول کافر بہ۔ پھر یہ فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول مت خریدو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آیات کو بیچ کر، یعنی میرے احکام کو بدل کر اس کے بدلے میں تم مالی رشوت وغیرہ نہ لو۔ یہود کے اندر ایک بیماری یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر تو ان کی مرضی کے مطابق حکم شرع بتا دیا کرتے تھے۔ مثلا کوئی آدمی آیا اور اس کے جرم کے مطابق جو سزا اسے ملنی چاہیے وہ سزا اسے پسند نہیں آ رہی، اور اس سزا کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہوگا یا میری بےزتی ہوگی، تو وہ اہل کتاب میں سے کسی عالم کے پاس آتا اور اس کو اپنا نذرانہ یا رشوت پیش کرتا اور اس سے کہتا کہ میرے لیے حکم کے اندر کچھ نرمی کر دو۔ تو وہ رشوت لے کر تو اس کے حکم کے اندر جو ایک شرعی حکم ہوتا تھا اس کے اندر تبدیلی کر کے نرم بتا دیتے تھے کہ اچھا تم ایسا کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچنا ہے، کیونکہ تھوڑی قیمت اس لیے فرمایا کہ دنیا جہان کی جتنی بھی دولت اکٹھی کر دی جائے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی انسان کے پاس زمین بھر سونا بھی ہو اور وہ فدیے کے طور پر دینا چاہے کہ مجھے عذاب سے چھوڑ دیا جائے اور میرا فدیہ قبول کر لیا جائے تو وہ اس سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا جہان کی ساری دولت بھی اکٹھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ثمن قلیل ہی ہے، وہ تھوڑی قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تھوڑی قیمت لے کر تو میری آیات کو مت بیچو، یعنی میری آیات کو تبدیل نہ کرو، اس کے بدلے میں تھوڑا مول لے کر ان کے احکام کو تبدیل نہ کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق بات کو تبدیل کر کے اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی مادی فائدہ اور مصلحت انسان حاصل کر لے تو یہ انسان کے لیے ایک بہت گھٹیا درجے کا انسان کا کام ہے۔ چنانچہ آج کل بھی بعض اہل علم ایسے ہیں کہ جو نام کے اہل علم ہیں کہ وہ ان کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے والا آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا مالی مفاد وابستہ ہے یا اس سے ہماری دنیا کے اندر کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے حکم کو تبدیل کر کے، حکم شرع کو تبدیل کر کے یا بدل کر بتا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ طلاق وغیرہ کے مسائل کے اندر اس طرح کی صورتیں پیش آتی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض ہمارے نام نہاد پیر اور گدی نشین ایسے ہیں کہ وہ دنیا کے مفاد کی خاطر لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو غلط راہوں کی پر چلاتے رہتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی ان کی صحیح اور درست رہنمائی اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم نے درست رہنمائی کر دی تو ہماری اس سیادت اور قیادت، ہماری پیری فقیری جاتی رہے گی، ہمارے نذرانے جاتے رہیں گے۔ تو یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی صورت داخل ہے، آج کل اس کا بہت زیادہ عموم ہے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور جو بڑی پارٹی ہوتی ہے تو وہ اینکر اور صحافیوں کو خرید لیتے ہیں، ان کی زبان خرید لیتے ہیں، ان کا قلم خرید لیتے ہیں، اور ان کا قلم پھر وہی لکھتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ حق ہے یا غلط ہے، اور ان کی زبان وہی بولتی ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ جس نے ان کو خریدا ہے، اور پھر وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ حق ہے یہ غلط ہے، وہ اسی کے مطابق بولتے ہیں اور اسی کے مطابق لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض ججوں کو خرید لیا جاتا ہے اور پھر وہی فیصلہ لکھیں گے کہ جو فیصلہ ان کی پارٹی والے جنہوں نے ان کو خریدا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ لکھیں گے اور وہی اس کے مطابق ہوگا۔ اس کو اس بات کی غرض نہیں ہوگی کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کی چاہت کیا ہے۔ اسی طریقے سے فیصلہ کرتے وقت بھی جو مضبوط فریق ہوتا ہے تو وہ جج کو رشوت دے دیتا ہے، اور پھر جج وہی فیصلہ کرتا ہے کہ جو اس کی مرضی اور اس کے حق کے مطابق ہوتا ہے، وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ حق فیصلہ کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے ضمن کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرتے رہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو، یعنی لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ خاص مجھے سے ڈرو، کیونکہ سارا کچھ جو دنیا کائنات کے اندر جتنے فیصلے ہوتے ہیں اور جتنا جس کو ملتا ہے وہ سارا میرے ہاتھ کے اندر ہے اور میرے فیصلے سے ملتا ہے، تو لہذا تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ لوگوں سے ڈرتے ہو کہ ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے یا ہمارے عقیدت مند ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ خاص مجھے سے ڈرتے رہو، لوگوں سے نہ ڈرو، یہ فرمایا۔
تو فرمایا کہ وہ آمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے اتارا، مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کلام کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی، اور مت خریدو یا مت بیچو میری آیتوں کے بدلے میں مت خریدو ثمنا قلیلا، تھوڑا مول، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ سے ڈرتے رہو۔